نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها ما أراد بها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگتوئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب الاولاق تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ فتح کی 29ویں آیت کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھی کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے ہیں یعنی حضور کے صحابہ اکرام اور حضور کے اہل بیت، ان کا جو آپسی محبت تھی آپس میں، اس حوالے سے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت بالخصوص خلفائے راشدین اور اہل بیت ان کی آپس میں محبت کا عالم کیا تھا۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے بخاری شریف کی حدیث نمبر 3713 اور 3751، جسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے یہ جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، یہ صحابہ اکرام نے اپنے مشاہدات جو حضور کے سامنے ان کے سامنے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، اس طرح کی باتیں ساری یہ صحابہ اکرام نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ آج کی گفتگو کی جو کہ بخاری شریف سے ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حضور کے اہل بیت کا احترام کرو۔ اب دیکھیں یہ کس نے کہی بات؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کس حوالے سے؟ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حضور کی اہل بیت کا احترام کرو، کہنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث کو ہم تک پہنچانے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس بات کی آپ کو سمجھ آ گئی؟
حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا رکھا ہے اور زبان مبارک سے فرما رہے تھے بے ابی شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس شبیہ بے علی و علی یضحک۔ حضرت عقبہ بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن کو اٹھایا ہوا ہے اور زبان سے کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ قربان ہوں، حسن بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں۔ یہ بات سن کے حضرت مولا علی جو قریب ہی تھے وہ مسکرا رہے تھے۔ اب دیکھیں امام حسن کی شباہت کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر خوش ہونے والے، مسکرانے والے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے آگے چلتے ہوئے دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا درداء تمشی قدام رجل لم تطلع الشمس بعد النبیین علی رجل افضل منہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو درداء تم اس شخص کے آگے چل رہے ہو جس سے افضل شخص پر نبیوں کے بعد سورج طلوع نہیں ہوا۔ اچھا، ہمارا موضوع یہ ہے کہ حضور کے پیاروں کی آپس میں محبت، حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی جو آپسی محبت ہے۔ اب اس حدیث میں آپسی محبت والی بات کون سی ہے بھلا؟ سنیے، اس حدیث مبارکہ کو خود اہل بیت نے بھی روایت کیا ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد ماجد امام محمد باقر سے سنا، انہوں نے فرمایا میں نے اپنے والد ماجد امام زین العابدین سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے والد ماجد سیدنا امام حسین نے بتایا، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد ماجد علی بن ابی طالب سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت، یعنی ابو بکر سے بہتر شخص پر نہ کبھی سورج طلوع ہوا اور نہ کبھی غروب ہوا۔ ریاض الندرہ کی یہ روایت، پچھلی روایت جو میں نے آپ کو سنائی جس سے یہ بات چلی کہ کیسے اس حدیث مبارکہ سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ ان کی آپسی جو محبت ہے، تو میں نے آپ کو اس کی ایک اور پوری سند پڑھ کے سنا دی۔ یہ ریاض الندرہ میں 10ویں جلد کے 136 نمبر صفحہ پہ موجود ہے، اور پہلی روایت فضائل الصحابہ میں 137 نمبر، معجم الاوسط میں امام طبرانی میں 7306 نمبر، مجمع الزوائد میں 14313 نمبر حدیث مبارکہ ہے، جس میں حضور نے فرمایا اے ابو درداء تم اس شخص کے آگے چل رہے ہو جس سے افضل شخص پر نبیوں کے بعد سورج طلوع نہیں ہوا۔ اب یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان والی بات خود پوری اہل بیت کی سند موجود ہے۔ امام جعفر صادق سے لے کے مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تک ساری سند حضور کی اہل بیت کی ہے، اور اس حدیث میں جو اہل بیت نے بیان فرمائی ہے چیز کون سی بیان ہوئی ہے؟ ابو بکر کی شان بیان ہوئی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صلہ بن ظفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا تو مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے السباق یذکرون السباق، یہ لوگ سبقت لے جانے کی بات کرتے ہیں۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ ما استبقناہ الی خیر قط الا سبقنا الی، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم جب بھی کسی بھلائی کی طرف بڑھے ہیں ابو بکر ہم سے سبقت لے گیا۔ معجم الاوسط امام طبرانی کی، اسی طرح مجمع الزوائد میں 14332 نمبر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ شان حضرت ابو بکر صدیق کی بیان ہوئی، بیان کرنے والے کون ہیں؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن میں یار لوگ دشمنیاں پیدا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ آپس میں دشمن تھے، ان کی کوئی محبت نہیں تھی۔ وہ میں آپ کو ان فرمودات سے معتبر احادیث سے سنا رہا ہوں کہ ان ہستیوں کی آپس میں محبت کیسی تھی۔
مولا کائنات کہتے ہیں کہ لوگ سبقت لے جانے کی بات کرتے ہیں، جب بھی بھلائی کا کوئی کام آیا ابو بکر بھلائی میں ہم سے سبقت لے گیا۔ بیان کرنے والے مولا کائنات علی المرتضیٰ جن کی شان بیان ہوئی، ان کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق کو اگر دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت علی بن ابی طالب کو 3 شانیں ایسی عطا کی گئی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے عطا ہوتی تو سرخ سونے سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا کہ حضور وہ کون سی ایسی 3 شانیں ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے لیکن آپ کو نہیں ملی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے ملتی تو مجھے سرخ سونے سے زیادہ پسند ہوتی، حضور وہ کون سی 3 شانیں ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تزوجہ فاطمہ بنت رسول اللہ، ان میں پہلی شان یہ ہے کہ مولا کائنات کی شادی حضور کی لفظ جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سے۔ دوسری چیز وَسُكْنَاهُ الْمَسْجِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ يَحِلُّ لَهُ فِيهِ مَا يَحِلُّ لَهُ، دوسری چیز یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی مسجد میں رہائش ہے جس کی وجہ سے ان کے لیے اس میں حلال تھا جو کچھ بھی حلال تھا۔ اور تیسری چیز یہ فرمایا وَالرَّایَةُ یوم خیبر، اور تیسری چیز وہ خیبر والے دن کا جھنڈا ہے جو مولا کائنات علی المرتضیٰ کو ملا۔ دیکھیں یہ حضرت مولا کائنات کی شان کس نے بیان کی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے مابین کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے ساتھ عداوت رکھتے تھے، لیکن دیکھیں انہیں ایک دوسرے کی شانیں کتنی پسند ہیں اور پھر وہ ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں میں کھڑا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں میں کھڑا تھا، لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے اور انہیں ان کی چارپائی پر رکھا گیا تھا۔ کہتے ہیں ایک شخص میرے پیچھے سے آیا اور میرے کندھے پر اپنی کوہنی رکھ دی اور کہنے لگا یرحمک اللہ ان کنت لارجو ان یجعلک اللہ مع صاحبیک لعنی کثیرا مما۔ کہتے ہیں کہ شخص میرے پیچھے سے آیا، میرے کندھے پہ کونی رکھی اور کہنے لگا اللہ تجھ پر رحمت کرے، مجھے یقین تھا کہ اللہ تیرے یاروں کے ساتھ تجھے ملا دے گا۔ پھر اس نے کہا کنت اسمع رسول اللہ یقول، پھر اسی شخص نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر سنا کرتا تھا کنت وابو بکر وعمر وفعلت وابو بکر وعمر وانطلقت وابو بکر وعمر۔ کہنے لگا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر سنا کرتا تھا یہ لفظ، میں اور ابو بکر اور عمر تھے، میں نے اور ابو بکر اور عمر نے فلاں کام کیا، میں اور ابو بکر اور عمر گئے۔ پھر کہنے لگے فَإِن كُنْتُ لَأَرْجُو أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا، مجھے یقین تھا کہ اللہ تمہیں ان دونوں کے ساتھ ملا دے گا۔ صحابی کہتے ہیں فَالْتَفَتُّ فَإِذَا علی ابن ابی طالب، کہتے ہیں میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو یہ باتیں کرنے والے مولا کائنات علی بن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ شریف 3677، 3685، مسلم شریف 6187، ابن ماجہ شریف 98 98، شرح السنہ 3890، یہ جو ابھی میں نے حدیث مبارکہ آپ کو سنائی ہے حدیث کی ان کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عون بن ابو جحیفہ اپنے والد سے اسی وقت کی اسی صورتحال کی ایک اور بات بتاتے ہیں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ کہتے ہیں کہ میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا نا، کہتے ہیں کہ میں اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا کہ جب ان کو کفن میں لپیٹا جا چکا تھا اور تیاری مکمل تھی، اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ کن کے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رحمت اللہ علیکہ ابا حفص، اے ابو حفص آپ پر اللہ کی رحمت ہو، فواللہ ما باقی بعد رسول اللہ احد الی ان القى اللہ تعالی بصحیفتہ منکا، اے ابو حفص آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی قسم
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई ऐसा शख्स नहीं जिस जैसे अमाल लेकर मैं अल्लाह की बारगाह में जाना पसंद करूं सिवाय आपके। अब देखे शान किसकी बयान हुई? हजरत उमर फारूक की। बयान करने वाली हस्ती कौन है? हजरत मौला कायनात अली अल मुर्तजा। ये वो लोग हैं जिनके मुतल्लिक कुछ लोग ये कहते हैं कि इनके दरमियान तो दुश्मनियत है। अब बड़ी मजे वाली बात, तवज्जो से सुनिएगा। सैयदना अली अल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका है, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर है। मौला कायनात ख्वाब देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। उन्होंने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के बाद मेहराब के साथ टेक लगाकर तशरीफ फरमा हो गए। ये ख्वाब देख रहे हैं। एक औरत आई थाल में खजूरें लेकर, और वो खजूरें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दी गई। अब ये ख्वाब है हजरत अली अल मुर्तजा का। खजूरें औरत जो लेके आई हुजूर के सामने थाल में वो रख दी गई। हजरत मौला कायनात अली अल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक खजूर पकड़ी और फरमाया, अली ये खजूर खाओगे? कहते हैं मैंने अर्ज की, जी हाँ हुजूर मैं खाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ से वो खजूर मेरे मुंह में डाल दी। कहते हैं जब मैंने वो खा ली तो मुझसे दोबारा हुजूर ने पूछा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फिर एक खजूर उन्हें दी, वही फरमाया। उन्होंने कहा हुजूर मैं खाऊंगा। आपने अपने मुबारक हाथ से दूसरी मर्तबा फिर खजूर मेरे मुंह में डाल दी। कहते हैं अब मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं एक और खजूर खाऊं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूर मुझे और नहीं दी, वो तकसीम कर दी गई खजूरें। अब कहते हैं कि मैंने जब वो खजूर खाई तो मेरे मुंह में उस खजूर का मजा था, और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि विसाल फरमा चुके थे और मुझे हुजूर का दीदार भी तड़पा रहा था। कहते मैं उठा, मेरे मुंह में मजा मौजूद था और हुजूर के दीदार की लगन भी थी। उठा, मैंने वुजू किया, फजर की नमाज के लिए मस्जिद में आ गया। कहने लगे कि मैंने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पीछे अब फजर की नमाज पढ़ी। फजर की नमाज पढ़ने के बाद उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेहराब के साथ टेक लगाकर बैठ गए। कहते हैं कि मैं अभी सोच रहा था कि मैं रात वाला ख्वाब उन्हें सुनाऊं, मगर मेरे बोलने से पहले एक औरत खजूरों की टोकरी लेके आ गई। वो खजूरें उनके सामने पेश की गई। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझसे पूछा, अली खजूर खाओगे? कहने लगे मैंने कहा हुजूर मैं खाऊंगा। उन्होंने अपना मुबारक हाथ बढ़ाया, मेरे मुंह में खजूर डाल दी। जब मैंने खा ली तो उन्होंने फिर पूछा, दूसरी मर्तबा फिर पूछा खजूर खाओगे, जिस तरह हुजूर ने पूछा था। मैंने कहा जी हाँ खाऊंगा। उन्होंने वो खजूर दूसरी भी मेरे मुंह में डाल दी। जब मैंने दोनों खा ली मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं तीसरी भी खाऊं, लेकिन आपने वो खजूरें सहाबा में तकसीम करा दी। अभी चूंकि मेरे दिल में ख्वाहिश थी तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अली अगर तो रात को सरकार ने तीसरी खजूर दी होती तो मैं भी तुम्हें दे देता। कहते हैं मुझे ताज्जुब हुआ और मैंने कहा जो कुछ मैंने रात को ख्वाब में देखा है अल्लाह ने आपको उसकी इत्तला दे दी है। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया नहीं, ऐ अली मोमन दीन के नूर से देखता है। फिर कहते हैं मैंने अर्ज की, ऐ अमीरुल मोमिनीन आपने सच फरमाया, मैंने बिल्कुल इसी तरह ख्वाब में देखा है और मैंने आपके हाथ से वही जायका और लज्जत पाई है जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस से जायका और लज्जत महसूस की थी। अशरा मुबशरा सहाबा जो है 10 खुश नसीब सहाबा, उनकी सीरत पे बड़ी मोतबर मानी जाने वाली किताब है अल रियाजुन नदरा। उसकी पहली जिल्द के सफा नंबर 331 पे ये वाकया लिखा हुआ है। हजरत अबद खैर आप रवायत बयान करते हैं कि मैंने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना, इन्ना खैरा हाज़िहिल उम्मती बादा नबीहा अबू बकर सुम्मा उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा। आप कहते हैं कि मैंने अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये फरमाते हुए सुना कि इस उम्मत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतरीन शख्स सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं और उनके बाद सैयदना उमर फारूक हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब देखें शान किन की बयान हुई, बयान करने वाले कौन है? हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह अकबर।
میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ہمارے نوجوان اور آپ لوگ بھی جو سنی سنائی باتیں آپ سنتے ہیں کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آتی ہیں، میں آپ کو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں، آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائیں کہ جو چیزیں صحابہ اکرام کے حوالے سے لوگ سوشل میڈیا پہ بیان کرتے ہیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں احادیث کے حوالے سے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود فرماتے ہیں، ان کی آپسی محبت دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے کتنی محبت کرتے ہیں مولا کائنات۔ سنیے یہ فرمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے۔ مولا کائنات، اب بتانے والا کوئی اس صدی کا کوئی مولوی یا شیعہ ذاکر نہیں، کم و بیش 1500 سال پہلے کی بات ہے جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں۔ آپ کا فرمان ہے لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں کسے پاؤں گا کہ مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہتا ہے، اسے الزام تراشی کی سزا کے طور پر 80 کوڑے ماروں گا۔ یہ بات کس نے کہی؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں یہ بات نقل کی، حدیث نمبر 49۔ اس طرح دیگر کتب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں خبردار کسی نے اگر مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہا، اگر کسی نے ایسا کیا تو اس نے الزام تراشی کی ہے، الزام تراشی کے عوض میں اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے آپ سے بہتر کوئی نہیں دیکھا۔ بات سمجھے آپ، ایک بندہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں نے آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں دیکھا۔ آپ نے پوچھا مجھے بتاؤ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ پھر آپ نے کہا مجھے یہ بتاؤ تم نے ابو بکر صدیق کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ تم نے عمر فاروق کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا اگر تم کہتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ لو اخبرتنی انک رأیت ابا بکر و عمر لاوجعتک عقوبۃ۔ کہتے ہیں اگر تم یہ کہتے کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے تو میں تمہیں قتل کر دیتا، اور اگر تم یہ کہتے کہ میں نے ابو بکر اور عمر کو دیکھا ہے تو میں تمہیں کوڑے مارتا۔ آپ یہ بات سمجھے کہ آپ نے کیوں کہا؟ کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ سے بہتر میں نے دیکھا ہی نہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے پوچھا حضور کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں دیکھا۔ ابو بکر اور عمر کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ تم بات مجھے تم نے جو یہ کہی ہے کہ آپ سے بہتر میں نے کوئی بھی نہیں دیکھا، اگر تم کہتے میں نے حضور کو دیکھا تو میں قتل کر دیتا۔ اگر تو ابو بکر اور عمر کے حوالے سے کہتے کہ میں نے انہیں دیکھا ہے اور دیکھنے کے باوجود یہ بات کہتے کہ آپ سے بہتر میں نے کسی کو نہیں دیکھا تو میں تمہیں کوڑے لگاتا۔ آپ کو سمجھ آئی کہ حضرت مولا کائنات ان ہستیوں کی فضیلت کے متعلق کیا عقیدہ اور ایمان رکھتے تھے؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا اپنی زیرہ بیچ دو اور اس سے جو رقم ملے میرے پاس لے کے آؤ، میں تاکہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے مناسب سامان تیار کروں شادی کے لیے۔ حضرت مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں نے وہ زیرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 400 درہم میں بیچ دی۔ جب 400 درہم میں نے بیچ دی، انہوں نے میری زیرہ پہ قبضہ کر لیا، میں نے پیسے پکڑ لیے، تو حضرت عثمان نے مجھ سے کہا کیا اس وقت میں زیرہ کا حقدار ہوں؟ کہتے ہیں میں نے کہا جی آپ نے قیمت دے دی، آپ حقدار ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ زیرہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ سیدہ فاطمہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے شادی کے وقت 400 درہم کا تحفہ دینے والے عثمان غنی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں نے وہ رقم لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور حضور کے سامنے ڈال دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ رقم دیکھی، پھر میں نے وہ سارا واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا سامنے رکھا، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ سن کے حضرت عثمان کے لیے دعا فرمائی۔ پھر وہ رقم لے کر حضرت ابو بکر صدیق کو دی اور شادی کا سامان خریدنے کے لیے بھیجا، ساتھ حضرت بلال اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا۔ یہ اہل تشیع کی کتاب کشف الغمہ میں بات لکھی ہوئی ہے، سنیوں کی کتاب نہیں، کشف الغمہ اہل تشیع کی کتاب ہے، اس میں یہ بات بعین ہی اسی طرح لکھی ہوئی ہے۔
پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی بند کیا گیا، آپ کا محاصرہ کیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب محاصرہ کیا گیا، یہ بات لکھی ہوئی ہے وَسَارَ إِلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِّنْ أَبْنَاءِ الصَّحَابَةِ عَنْ عَمْرِ آبَائِهِمْ کہ صحابہ اکرام کی اولادیں اپنے اپنے والد کے حکم سے پہرا دینے کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تھے۔ منہم الحسن والحسین وعبد اللہ ابن الزبیر، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو صحابہ کی اولادیں گئی ان میں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ ان کی محبت تو ایسی ہے کہ عثمان غنی پہ مصیبت آئے تو حسنین کریمین دوسرے صحابہ کی اولادوں کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے جاتے ہیں، اور یار لوگ کہتے ہیں کہ ان میں دشمنی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر اگلی بات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے متعلق بڑی طرح طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں، بد باطن لوگ، آپ فرماتی ہیں، آپ دیکھیے سنیے گا اور اپنا ایمان تازہ کیجیے گا، یہ بھی بات محسوس کیجیے گا کہ شان کس کی بیان ہو رہی ہے اور وہ شان ہم تک پہنچانے والی ہستی کون سی ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین فرماتی ہے ما رأیت احدا کانا اشبہ سمتا و ہدیا و قلا و کلاما برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ۔ آپ کہتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے پڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا جو سیرت، عبادت، عادت اور کلام میں رسول اللہ کے مشابہ ہو۔ یہ بات کس نے کہی؟ سیدہ فاطمہ کی اتنی بڑی شان بیان کرنے والی ہستی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے حدیث مبارکہ ابھی موجود ہے، آپ فرماتی ہیں کانت اذا داخلت علیہ قام الیہا، کہ جب وہ آپ کے پاس آتی تھی، یعنی سیدہ فاطمہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی، قام الیہا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم از راہ شفقت ان کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اب یار لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن کے آنے سے نبی کھڑے ہوتے ہیں، دیکھیں وہ ذات فاطمہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی چیزیں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ فاطمہ کے لیے کھڑا ہونا از راہ شفقت اور محبت ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ کے لیے کھڑا ہونا ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ حضور فاطمہ کے لیے ادب کی وجہ سے کھڑے ہوتے تھے، نہیں، حضور از راہ شفقت کھڑے ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فآخذ بیدہا فقبلہا، سیدہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور ان کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور انہیں بوسہ دیتے تھے، وَأَجْلَسَہا فِي مَجْلِسِہِ، اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھا دیا کرتے تھے۔ وَقَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ، اور جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تھے تو وہ کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ اب حضور کا کھڑا ہونا اور تھا، لیکن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کھڑا ہونا اور ہے۔ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا، اسی طرح سیدہ فاطمہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ پکڑ لیتی، آپ کو بوسہ دیتی تھی اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا کرتی تھی۔ ابو داؤد شریف 5217، ترمذی شریف 3872، صحیح حدیث مبارکہ ہے یہ۔ اب دیکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان کس نے بیان کی؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اگر محبت درمیان میں نہ ہو، آپسی محبت نہ ہو، تو ایک دوسرے کی شانیں بیان ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی خصوصیتیں بتائی جاتی ہیں، آگے پھیلائی جاتی ہیں۔ اگر دشمنی ہو تو بندہ تو نقص ڈھونڈتا ہے۔ پتا چلا کہ ان میں محبت قائم تھی، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی شانیں ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے، اور امت میں حضور کے صحابہ نے یہ باتیں پھیلائی۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور بات سنیں، ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ازواج مطہرات نے بھیجا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ وہ یہ عرض کریں ان نساءک ینشدنک اللہ العدل فی بنت ابی بکر۔ ازواج مطہرات نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھیجا کہ آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ آپ کی ازواج آپ کو اللہ کی قسم دیتی ہیں کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جیسی محبت ہم سے بھی کریں، چونکہ وہ رشک کیا کرتی تھی۔ انہوں نے سیدہ فاطمہ کو سفارش کے طور پہ بھیجا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے کہا یا بنیت الا تحبین ما احب،
اے میری بیٹی کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ کہنے لگی حضور کیوں نہیں، میں کرتی ہوں۔ فراجعت الیہن فاخبرتہن، پھر وہ حضور کی ازواج کے بعد واپس آئیں اور آ کے سارا واقعہ یہ بیان کیا۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہم تک پہنچی، پتہ چلا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کا حضور کے سامنے اقرار کیا، جو حضور چونکہ آپ عائشہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے میں فاطمہ بھی عائشہ سے محبت کرتی ہوں۔ آج سیدہ فاطمہ کو ماننے والا اگر سیدہ عائشہ کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کرے تو مجھے بتائیں سیدہ فاطمہ کے سامنے اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو حازم آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سیدنا علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، ان کے پاس آیا، حاضر ہوا اور کہا ما کان منزلۃ ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے ابو بکر اور عمر کا قرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا تھا؟ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گنبد خضرا کی طرف اشارہ کیا، منزلتہم الساعہ، حضور کے ساتھ ان کا قرب اتنا ہی تھا جتنا آج اس گنبد کے اندر ہے، جتنا آج اس قبے کے اندر ہے، جس طرح آج حضور کے قریب ہیں زندگی میں بھی اسی طرح حضور کے قریب تھے۔ یہ کون ہے؟ امام زین العابدین ہے، اہل بیت میں سے، شان کس کی بیان کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر اور عمر کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر ایک اور بڑی محبت والی بات، حضور کے سارے صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اہل بیت صحابہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ امام شعبی ایک تابعی بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت جلیل القدر صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد ان کا خچر ان کے قریب لایا گیا، بزرگ تھے نا، نماز جنازہ کے بعد جب فارغ ہوئے ان کا خچر ان کے قریب لایا گیا تاکہ وہ اس پہ سوار ہو۔ اتنے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کے اس خچر کی رکاب پکڑ لی۔ جب حضرت زید بن ثابت نے دیکھا حضور کے چچا کے بیٹے نے میرے خچر کی رکاب پکڑ لی ہے تو کہنے لگے خلی عنہ یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے میری خچر کی رکاب چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے حضور کے صحابہ کا ادب سیکھا ہوا تھا، کہنے لگے ہا قضا امرنا ان نفعل بالعلماء والکبراء، کہنے لگے ہمیں اسی طرح علماء اور بزرگوں کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ چوما اور فرمایا ہا قضا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا اگر آپ کو اس طرح حکم دیا گیا ہے تو ہمیں ہاتھ چوم کے بتایا، اہل بیت کے فرد کا ہاتھ چوما اور کہا اگر آپ کو اس طرح ادب کرنے کا حکم ملا ہے نا تو ہمیں اس طرح حضور کی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کا اور ان کا احترام کرنے کا حکم ملا ہے۔ طبرانی 4746، مستدرک امام حاکم 5885 5881۔ پھر دیکھیں یہ بات بھی سمجھیں، شیخین پتہ ہے اب کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں شیخین اس لیے کہا جاتا ہے، اس لفظ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ میں آپ کو ان کی آپس کی تعلقداریاں بتاؤں، جن لوگوں کے متعلق یہ لوگ برا بولتے ہیں، سنیے ان میں پہلے دو ہستیاں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سسر ہیں۔ پھر خطنین سیدنا عثمان غنی اور سیدنا مولا علی، یہ حضور کے دونوں داماد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیوی ہیں۔ ان کی تعلق داریاں، ان کی رشتہ داریاں، پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی سیدہ ام کلثوم کا نکاح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ پڑھیے بخاری شریف 4071، تہذیب 10558، الاستبصار 4379، الفروع من کافی 10830، یہ کتابیں پڑھ کے دیکھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت مولا کائنات کی شہزادی حضرت ام کلثوم سے ہوا۔ جن کے درمیان عداوتیں ہوں، دشمنیاں ہوں، وہ ایک دوسرے کو بیٹیاں دیا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے چلیں، سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا
پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی. کن کی بیوی تھی؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہ شہید ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آ گئے. حضرت ابو بکر صدیق کے بعد پھر سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نکاح میں لے لیا. پھر بڑی اہم بات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا محمد بن ابی بکر مولا کائنات علی المرتضیٰ کے گھر میں پلا. دشمنوں کے بچے اپنے گھر میں رکھ کے پالے نہیں جاتے، انہی کے بچے پالے جاتے ہیں جن سے محبت ہوتی ہے. اب آخری بات سنیں اور بڑے محبت کے ساتھ یہ بات یاد رکھیں تاکہ جو عقیدہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس پہ مہر لگ جائے اور آپ کو دنیا جہان کی کوئی دلیل متزلزل نہ کر سکے. پورے ایمان کے ساتھ مجھے بتائیے کہ آپ نے یہ بات سنی ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کے ہونٹ چوسے یا زبان چوسی؟ آپ نے یہ حدیث سنی ہے؟ ہاتھ اٹھائیے جس نے یہ بات سنی ہے، جس تک یہ بات پہنچی ہوئی ہے. کتنی اہم بات ہے حضور کی محبت امام حسن کے ساتھ، اپنے شہزادے کے ساتھ. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو روایت ہے کہ حضور نے امام حسن کے ہونٹ یا زبان چوسے، یہ ہم تک پہنچائی کس نے ہے؟ کتنی پیاری حدیث ہے، کتنی شان ہے امام حسن کی کہ بچپن کے جن کے ہونٹ حضور چوسے، جن کی زبان حضور چوسے. کتنی مقام اور مرتبے والی بات ہے. ذرا سوچئے وہ بندہ کتنی محبت کرتا ہوگا اہل بیت سے جس نے یہ بات امت تک پہنچا دی کہ آج 15 صدیاں ہونے کے باوجود وہ بات آج بھی مسلمانوں کے سینے میں ہے. بچہ اس بات سے آگاہ ہے کہ اتنی شان والی بات کس نے بیان کی ہے. تو سنیے، اس کا نام سیدنا امیر معاویہ ہے. پڑھیے احادیث کی کتابیں. جسے آپ دشمن سمجھتے ہو وہ دیکھو اہل بیت کی شان ہم تک کس طرح پہنچا رہا ہے. سنیے حدیث مبارکہ. وعن معاویہ قال، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس لسانہ او قال شفتہ یعنی الحسن بن علی. کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن کی زبان یا شاید فرمایا ہونٹ چوستے ہوئے دیکھا. اب اتنی شان والی حدیث حضرت امیر معاویہ اہل بیت میں سے ایک فرد کی 15 صدیاں بعد تک ہم تک پہنچا دے. مجھے بتائیے امیر معاویہ اہل بیت سے کتنی محبت کرتے ہوں گے. اللہ اکبر. عزیزان من، میری ایک بات سمجھے، آخری بات ہے یہ. احادیث ختم ہو گئی، کم و بیش میں نے آپ کے سامنے 20 احادیث اپنے موضوع کے اعتبار سے معتبر روایات رکھی ہیں. ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ظن کا حکم دیا ہے. کس کا؟ حسن ظن کا حکم دیا، نہ کہ ہم بدگمانی کریں، بدگمانی نہ کریں. ہمیں حضور نے حکم دیا حسن ظن کا. جبکہ ایک طبقہ ہے شروع سے لے کے اس کے سارے عقائد کا دار و مدار ہی بدگمانی پہ ہے. صحابہ کے بارے میں وہ بدگمانی کرتے ہیں، اہل سنت کے بارے میں وہ بدگمانی کرتے ہیں. اور اس طبقے کا اصول یہ ہے کہ ایک طرف وہ صحابہ کے متعلق بدگمانی کر کے صحابہ کو منافر قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف اہل بیت کو تقیہ کرنے والے قرار دیتے ہیں. یعنی دونوں طرف دل میں کچھ، زبان پہ کچھ. ایک طبقے کے متعلق میں نے بتایا، اور یہ سارا موضوع رکھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں حضور کی فرمودات آپ کے سامنے اس موضوع پہ رکھوں. عزیزان من، ادب روح اسلام ہے. روح اسلام کیا ہے؟ ادب روح اسلام ہے. احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ سب کا ادب کیا جائے، بزرگوں کے باہمی معاملات میں خاموش رہا جائے. جب بھی کوئی بندہ بحث کرے اور صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں لڑائیوں کی بات کرے تو اس محفل سے اٹھ جائے. اس کے ایمان کی شمع بجھ چکی ہے، اس کے پاس بیٹھنا آپ کو نقصان دہ ہے. موبائل دیکھتے ہوئے کوئی ایسی پوسٹ آ جائے تو ہرگز ایسی پوسٹ کو، ویڈیو کو نہ شیئر کرو نہ دیکھو، کیونکہ اصول یہ ہے کہ ہم نے ادب کرنا ہے. ہم ادب والے لوگ ہیں. بزرگوں کے باہمی معاملات میں ہمیں خاموش رہنا ہے. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ تمام صحابہ اور اہل بیت کو آپس میں ایک دوسرے کا حبدار اور ایک دوسرے کا مخلص مانا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب تربیت کا تقاضا بھی یہ ہے. اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے، حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ
رب العالمین.